یمن کا رہنے والا ایک بندہ تھا، وہ حضور کے روضہ اقدس کے قریب آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے قریب کھڑے ہو کر اس نے ایک قصیدہ لکھا تھا حضرت ابو بکر اور جناب عمر پاک کی شان میں۔ وہ وہاں پر کھڑا ہو کے قصیدہ پڑھ رہا ہے، جناب صدیق اکبر کی شان بیان کر رہا ہے، حضرت عمر فاروق کی شان بیان کر رہا ہے، اور شان بیان کرنے کے بعد جب فارغ ہوا، پیچھے ایک بندہ تھا، وہ کہنے لگا کہ بھائی تم نے بہت اچھا قصیدہ پڑھا ہے، شان بیان کی ہے، آؤ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت کے لیے وہ لے گیا، جب اپنے گھر لے گیا تو جا کر دروازے بند کر دیے، چھری لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم نے جس زبان سے ابو بکر اور عمر کا قصیدہ پڑھا ہے، آج میں تمہاری وہ زبان کاٹ دوں گا تاکہ آئندہ تم ان کی شان بیان نہ کر سکو۔ حضرات گرامی ذرا غور فرمائیے گا، اس نے اس کی زبان جو ہے وہ کاٹ دی، یمن کے رہنے والے بندے کی۔ جب زبان کاٹ دی اور یوں اس کی طرف پھینکی اور پھینک کر کہنے لگا جاؤ جن کی شانیں بیان کرتے ہو، اگر اتنا ابو بکر ہے تو تمہاری زبان جو ہے وہ ساتھ ملا کر مجھے دکھائے، تمہاری زبان جوڑ کر دکھائے مجھے۔ حضرات وہ بندہ وہ زبان کا ٹکڑا جو ہے اپنی جیب میں ڈال کر چلا گیا، وہ ابھی وہیں تھا۔ 3-4 دن جب گزرے، زخم تھوڑا سا سیدھا ہوا، پھر حضور کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور حضور پر اپنے دل ہی دل میں درود پڑھ رہا ہے اور حضور کے صحابہ کی شانیں جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ حضرات گرامی وہ کہتا ہے کہ مجھے نیند آ گئی، نبی کریم کے روضے کے پاس کھڑا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، مجھے نیند آ گئی، اور جب نیند آئی تو قسمت کا ستارہ ایسا چمکا کہ مصطفیٰ تشریف لے کر آ گئے، حضور آ گئے، اور صرف حضور نہیں آئے، حضور کے ساتھ ابو بکر بھی آئے، حضور کے ساتھ عمر فاروق بھی آئے، حضور کے ساتھ عثمان غنی بھی آئے، اور حضور کے ساتھ مولا علی بھی آئے۔ کیسا عظیم شخص ہوگا جس کی خواب میں مصطفیٰ بھی آئے، مصطفیٰ کے 4 یار بھی آ گئے۔ میں بڑی جناب والا ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، کتاب کا نام بھی بتایا، حالانکہ اس واقعے کو ہمارے امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، لیکن ان کی کتاب کا نام اس لیے بتایا کہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ حضرات حضور آئے، حضور کے یار آ گئے، اور حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے، سویا ہوا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، اور ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ کیا جو تمہارے یاروں کا ذکر کرتا ہے اس کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں؟ آقا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، ابو بکر تیرا ذکر کرنے کی وجہ سے اس کی زبان کو کاٹا گیا ہے، اب اس کی زبان کو جوڑ دو۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے، مجھے وہ زبان کا ٹکڑا دو۔ خواب کی حالت میں جیب سے زبان کا ٹکڑا نکالا، صدیق اکبر کے ہاتھ پر رکھا، آپ نے اس کے منہ کے اندر رکھ کر ایک پھونک ماری، کہتے ہیں واللہ جب میں خواب سے بیدار ہوا، جب میری آنکھ کھلی، جیب میں زبان نہیں تھی بلکہ میرے منہ میں زبان تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ زبان جو ہے کسی نے کاٹی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں حضور کے گیت گانے لگا، صحابہ کے نغمے پڑھنے لگا، صحابہ کے ترانے گانے لگا، صحابہ کے قصیدے پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ پھر چلا گیا واپس یمن میں، 1 سال بعد دوبارہ آیا حضور کے روضہ اقدس کے قریب، اور وہیں آ کر صحابہ کی شان بیان کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے شان ختم کی، پیچھے ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان کھڑا تھا، مجھے کہنے لگا آؤ آج تمہاری دعوت کرنی ہے، آؤ آج میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چل پڑا، وہی گھر تھا جس گھر میں میری زبان کاٹی گئی تھی، وہی محلہ تھا جس محلے میں میری زبان کاٹی گئی تھی، وہی علاقہ تھا، سیم وہی جگہ تھی، مجھے وہ وہاں پر لے گیا، بڑا اچھا کھانا کھلایا، بڑی اچھی تواضع کی اور خدمت کی۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو میں نے کہا نوجوان ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پوچھو۔ میں نے کہا یہ وہی گھر نہیں جہاں پر پچھلے سال میری زبان کو کاٹ دیا گیا تھا، جہاں پر حضور کے صحابہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے مجھے تکلیف دی گئی تھی؟ وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا کہ بالکل یہ وہی گھر ہے
تو آپ فرمانے لگے کہ پھر آج سال بعد اتنی اچھی دعوت کیسے؟ اس وقت میں نے صحابہ کی شان بیان کی تو میری زبان کو کاٹ دیا، آج اتنی اچھی دعوت کیسے؟ اور وہ کہاں ہے جس نے میری زبان کو کاٹا تھا؟ تم اس کے کیا لگتے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، وہ میرا باپ تھا جس نے تیری زبان کو کاٹا تھا۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا آؤ تمہیں دکھاؤں۔ پیچھے والے کمرے میں لے گیا جس کی چھت جو ہے وہ گری ہوئی تھی، دیواریں جو ہے وہ گری ہوئی تھی، دروازہ کھول کر مجھے کہنے لگا اندر دیکھ لیں۔ جب میں اندر گیا تو وہاں پر ایک خنزیر بندھا ہوا تھا، خنزیر وہاں پر بندھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہی میرا باپ ہے جس نے ابو بکر اور عمر کا ذکر کرنے کی وجہ سے تمہاری زبان کو کاٹ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خنزیر بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ تو حضرات گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ ذکر صحابہ کرتا ہے اسے دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا فضل بھی ہو جاتا ہے، اور جو اس ذکر کو اچھا نہیں سمجھتا، جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس کی اخیر اچھی نہیں ہوتی، اس کی آخرت اچھی نہیں ہوتی، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، اور قبر و حشر میں بھی اس کے لیے رسوائی لکھی گئی ہے۔